الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد درس القرآن والحدیث الآن عن آداب الخلائع۔ واش روم میں، بیت الخلاء میں، استنجے خانے میں آنے جانے کے آداب۔ درس قرآن درس حدیث جاری تھا۔ رواہ البخاری والمسلم فی صحیح، اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے صحیحین میں نقل فرمایا۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قال ارشاد فرماتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ فقال، تو ارشاد فرمایا ہما یعذبان انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، فرمایا ان قبروں والوں کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے، کبیرہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ اما احدہما، ان دونوں قبروں میں سے ایک وہ شخص ہے، کانا لا یستتر کانا لا یستنزع من البول، جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جو پیشاب کی چھینٹوں سے دنیا میں نہیں بچتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، رہا دوسرا شخص، کانا یمشی بالنمیمہ، یہ شخص چغل خور تھا۔ چغل خور اس کو کہتے ہیں دو شخص آپس میں باتیں کر رہے ہوں، تیسرا شخص سن رہا ہو، یہ جو تیسرا شخص سننے والا ہے ان کی باتیں سن کے آگے پہنچا دے، اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ دوسرا چغل خور تھا، فدعا جریدتن رقبتن، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ جریدتن رقبتن، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی تر شاخیں لیں، کھجور کی تر شاخیں لیں، فشقا بنصفین، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو ٹکڑوں میں کیا، یعنی کھجور کی شاخ کے دو ٹکڑے کر دی۔ فغرز فی کل قبر واحدتن، ہر ایک قبر میں ایک ٹکڑا لگا دیا، کھجور کی تر شاخ کا ہر ایک قبر میں گاڑ دیا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما صنعت ھذا، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیوں کیا؟ اس کا کوئی فائدہ، صحابہ کا یہ سوال تھا کہ یہ کیوں کیا؟ فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، ارشاد فرمایا اس لیے کیا کہ جب تک یہ تر کھجور کی شاخیں خشک نہ ہوگی اس وقت تک ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے نقل کیا۔ اس حدیث سے دو بڑی اہم باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا عذاب قبر کا باعث ہوتا ہے، اور اس کی حدیث کی شرح دوسری حدیث ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے، لوگ توجہ نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے واش روم میں یہ بات اہم بات ہے، فلش کی پارٹ WC وہ گہرے بنائیں، یعنی اونچے اتنے ہوں کہ آپ پیشاب کرنے تو چھینٹیں پلٹ کے اوپر واپس نہ آ رہی ہو، پیشاب کی چھینٹیں پاؤں پہ نہ پڑ رہی، کلوز والے نہ لیں، ٹانگ والے نہ لیں، گہرے والے لیں، ڈیپلی ہوں، یعنی جب آدمی پیشاب کر رہا ہو تو پیشاب گہرے تو اس کی چھینٹیں واپس ہمارے پاؤں پہ نہ پڑ سکیں، گہرے۔ دوسرا، اگر واش روم سے ہٹ کے کسی انسان کسی اور جگہ پیشاب کرنا چاہتا ہے تو وہاں زمین سخت ہے، اس کو خرید لے، یا نرم زمین پہ یا ڈھلان پہ کرے، یعنی ایسی جگہ خود بیٹھا ہو کہ پیشاب نیچے گر رہا ہو، تو اس سے بھی چھینٹوں سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا بڑا خیال کیا جائے۔ دوسرا، چغل خوری، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے اور عذاب قبر کا باعث بنی ہوئی ہے، منہ سے نکلنے والا گناہ ہے۔ دو بندے باتیں آپس میں، ان کی پرسنل گفتگو ہے، ذاتی گفتگو ہے، کوئی کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ بڑا تجسس ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے گا، نزدیک ہو کے سننا چاہے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بڑی غلط عادت ہے۔ اور جب یہ لوگ سنتے ہیں تجسس میں، پھر ان سے رہا نہیں جاتا، بھائی سن لیا ہے اب ہم اچھے بندے بن رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ جا کے ان کو بچاتے ہیں جو ان کی گفتگو ہوتی ہے، باتیں
یوں نہیں کہ تم جا کے سنا لینے جن کے بارے میں وہ کر رہے ہوئے. اب اس نے جو کام کیا نا اس کو کہتے ہیں چغل خوری. اور عذاب قبر کا یہ بھی سبب ہے بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں چغل خوریاں ہوں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت قطاع، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا. اس کا بہت خیال کیا جائے، اپنی زبان کی حفاظت کی جائے. اور ایک بات یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ کھجور کی تر شاخیں یہ عذاب قبر میں کمی کا باعث بنتی ہیں. اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اپنے عمل سے کر کے دکھایا. لہذا ہر تر شے، ہر تر شاخ یہ قبروں پہ گاڑ دینے رکھ دینے سے عذاب قبر میں کمی کا باعث بنتی ہے. تو اس طرح کے عمل جب کریں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے. تو جب یہ عمل کریں گے عذاب قبر، ہم نے تو نہیں پتا کہ عذاب قبر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے جان گئے کہ اس میں قبر میں عذاب ہو رہا ہے، من و مٹی نیچے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہے. عام بندہ نہیں جان سکتا کہ قبر کے نیچے کیا ہو رہا ہے. اللہ جل شان نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ سے مالا مال فرمایا ہے. یہ انہی میں سے کہ سرکار فرما رہے من و مٹی نیچے عذاب قبر ہو رہا ہے. یہ بھی بتایا کیوں ہو رہا ہے، یہ بھی بتایا کس گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بھی بتایا کہ اس کا علاج کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ عذاب قبر کب تک کم ہوتا رہے گا. ما لم ییبس الساق، جو فرمایا جب تک یہ کھجور کی شاخیں خشک نہ ہوں گی ان کے عذاب کمی ہوتی رہے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا میں حق سمجھیں حق کو جانے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.